حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون۔ اب پچھلے کل بھی دیکھے، اس کی پچھلے رکوع بھی دیکھے کہ الگ الگ چیزوں کو حرام قرار لیا، جس کو ناجائز ہے اس کو اپنے پر حلال قرار لیا، خود قانون بنائے۔ پورے 3 رکوع میں ہم کو ایک بات سمجھ میں ہے کہ قانون بنانے کا ادھیکار جو اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی کو قانون، کسی کے بنائے ہوئے قانون کو ماننا، یا کسی آدمی کو ایسا مان رہا ہو کہ اس کی بتائی ہوئی بات ہمیں ماننا ضروری ہے، تو اس کا مطلب اسے خدائی کا دعوے دار بنانے جیسا، خدائی کی صفات میں اس کو شریک کرنے جیسا۔ اب وہ شروعات کی اس بات سے ہوئی تھی کہ فلاں چیزوں کو خواہ مخواہ حرام کر لیا، کھیت میں اگے ہوئے اناج کو حرام کر لیا، جانوروں کو حرام کر لیا، یہ اس کے لیے حرام ہو، اس کے لیے حرام، اس پر سے ساری بات چلی۔ اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر بتا رہا ہے کہ وہ نہیں حرام، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ان سے کہے، فرما دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ میں تم کو پڑھ کر سناؤں جو اللہ نے حرام کیا ہے تمہارے پر۔ اصل چیز حرام کیا ہے وہ سنو پہلا، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پہلے سب میں بڑی حرام چیز ہے، سب میں بڑا گناہ ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یہ تمہیں منع کیا گیا ہے، وہ کر رہے لڑنے سے۔ اور جس میں کوئی سند نہیں ہے اس کو یہ حرام، یہ نہیں چلتا، وہ نہیں چلتا، ہاتھ بھی نہیں لگا رہے۔ وہ عیدوں کے اندر دیکھتے کتنا کڑک پالتے، خواہ کوئی چیز کو حرام کر لیے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ آپ سے کہہ دیجئے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ نے کیا حرام کیا ہے، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی اختیارات میں اور اللہ کے حقوق میں۔ کسی کو اللہ کی ذات کے برابر نہیں بنانا۔ اللہ کے بیٹا بنا عیسیٰ علیہ السلام کو، کئی دیوی دیوتاؤں کو اللہ کے بیٹا، پھر پہلے بادشاہ تھے سوریہ ونشی، ناگ ونشی، یہ خدا کے نسل سے کہنا ان کو، یہ سب اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ پھر اللہ کی صفات میں شرک، یعنی اللہ کی جو صفات ہے، صفات کے معنی گن، اللہ کے جو کیریکٹرسٹکس ہیں، اللہ کی جو پراپرٹیز ہیں، جو کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اس کے اندر کسی کو شریک کرنا، یعنی وہ پراپرٹیز، وہ اللہ تعالیٰ کے گن جو ہے وہ کسی کو وابستہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ بیماری کی شفات دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، کسی کو خواہ مخواہ بیماری کا اس کی وجہ سے ہوا انہیں اچھا کرے، وہ بولنا غلط، شرک ہے۔ بہت ساری چیزیں اس کے اندر، صرف بھی صفات کے اندر اتنا باریک معاملہ ہے، اس کے اندر اچھے سے اچھے وہ دھوکہ کھا لیتے ہیں بہت سارے صرف بھی صفات کے اندر۔ جیسا کہ عالم الغیب، غیب کا ماننا، غیب کا معلومات اللہ تعالیٰ کو، کسی اور کو غیب کا ماننا سمجھنا، یہ ہوتا کہ نہیں، کیا کام کل ہونے والا ہے کہ نہیں، یہ کرنا ہے کہ نہیں، کوئی شادی کرنا ہے کہ نہیں، بچہ ہوا ایڈمیشن لینا ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے کسی کو پوچھ رہے تو سمجھ مانا گویا کہ اس کو غیب کا جاننے والا سمجھے۔ غیب کا جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کی صفات کسی اور کو دوسرے کو دینا شرک ہے، یہ ساری چیزیں۔ پھر کوئی جو ہے فوق الفطری جا کر جو ہے مدد کرتا ہے، کوئی کام بنانے والا ہے، کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، کوئی نفع دے سکتا ہے، ایسا گمان کرنا وہ بھی شرک ہے۔ نفع دینے والا یعنی غیب سے اس کے پاس گئے تو آٹومیٹک کام ہوتا ہے، روزی ملتی، صبح صبح ان کا چہرہ دیکھو، ان کا منہ دیکھو، ان کے درشن کرو، روزی ملتی، کام بنتا۔ یعنی اس کا مطلب کیا، انہیں غائبانہ طریقے سے، چمتکارک طریقے سے ہماری مدد کر رہا ہے۔ یہ ماننا کسی اور کو اللہ کے سوا، یہ بھی شرک ہے۔ یہ ساری صفات کی شرک ہے۔ کوئی اولاد، اللہ اولاد دینے والا ہے، کسی اور کو اولاد والا دینے والا سمجھ رہے ہیں، غیب کا علم دینے والا، یہ ساری صفات کی شرک ہے۔ اس کے اندر آتا ہے پھر اسباب پر شرک کرنا، توکل کرنا، سورسز پر۔ پرسوں بتایا سادھن کو یوز کرنا ہے، سورسز کو اپلائی کرنا ہے، لیکن اسی پر توکل نہیں کرنا ہے۔ توکل کے معنی ہوتے ٹو ڈیپینڈ آن اور ٹو ریلائی آن، دونوں ملے تو توکل ہوتا۔ بھروسہ بھی کرنا اور اس پر ڈیپینڈ بھی رہنا، یہ دونوں چیزیں، تو یہ ملا کر توکل ہوتا ہے۔ تو سادھن جو ہے، جو سورسز ہے وہ اپلائی کرنا ہے، لیکن اسی پر جو ہے ریلائی بھی نہیں کرنا، اسی پر ڈیپینڈ بھی نہیں رہنا۔ ڈیپینڈ اللہ پر رہنا، ریلائی اللہ پر کرنا، اللہ کرے گا۔ تو یہ صفات پر شرک، بھروسہ کرنا بھی شرک ہے۔ جیسا کہ میں پرسوں اس مثال لے کر بتایا تھا کہ یہاں سے جو ہے انٹرسٹی روز جا رہی ہے 15 سال سے، روز صبح 6:30 بجے نکلتی، روز صبح 10:30 بجے پونا پہنچتی، تمہارا ریزرویشن بھی ہے، اور تم کل کسی سے کہا کہ میں گارنٹی 10:30 بجے پونا پہنچ رہا ہوں، شرک ہے۔ کس کے بھروسے پر بولے؟ گاڑی کے بھروسے۔ سادھن اپلائی کرنا ہے، ٹکٹ ریزرویشن نکالنا ہے، انٹرسٹی پکڑنا ہے، پہنچانے کا ذمہ دار
پہنچانے کا قابل ذات اللہ کی ہے. اللہ چاہے تو میں کل 10:30 بجے ہوں گا، یہ توحید ہے. تو اس کے یہ مثالیں آگے ملیں گی ہم کو قرآن میں. یہ سارے صرف صفات ہیں. پھر صرف اختیارات، ادھیکار اس چھیتر میں اللہ تعالیٰ کے ہستکشیپ کرنا، اللہ تعالیٰ کے جو ادھیکار ہے وہ کسی اور کو ماننا، جیسا کہ ابھی قانون کا مطلب، قانون بنانے کا ادھیکار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. پورے 3 رکوع میں ہم کو سمجھ میں آیا کہ کسی پوجا کا، کسی سجدے کا، کسی عرشہ کا ذکر نہیں تھا. ذکر کیا تھا؟ قانون بنا دل سے، فلاں چیز کو حرام قرار دیے، فلاں چیز کو حلال قرار دیے. اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. کل کے جو آخری جو آیت تھی، الذین کذبوا بآیاتنا والذین لا یؤمنون بالآخرۃ وہم بربہم یعدلون، یہ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور ان کو آخرت کا یقین نہیں ہے، تو وہ لوگ اپنے رب کسی اور کو یا کسی اور خدا کو اللہ کے برابر کھڑے کرتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں. یہ پورا 3 رکوع ہم دیکھتے ہیں. شرک کہا گیا، مشرک کہا گیا. تم اللہ کسی اور کی عبادت کرتے. کس معاملے میں؟ قانون بنانے والے اپنے جو پرانے جو اسلاف تھے، ان کے جو پنڈت پروہت یوگی جو بھی آ کر گئے رہیں گے، ان کے بنا ہوئے قانون کو فرما برداری کر رہے ہیں، اس کو لیے شرک کہا گیا. اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. تو یہ اختیار میں اللہ تعالیٰ کی اختیار کسی اور کو دینا، یہ بھی صرف اختیارات ہے. اللہ کے ادھیکار کسی اور کو دینا، یہ ساری چیزیں جو ہے شرک میں آتی ہیں. پھر حقوق میں جو ہے عبادت اسی کی جائے. نعمتوں کا شکر ادا کس کا کیا جائے؟ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حقدار اللہ تعالیٰ ہے. کسی اور کا شکر ادا کرے اس کی حق میں، اللہ کے حق مارے جیسا شرک ہے. نظر نیاز، منت کس کو مانگنا؟ منت مانگنے کا حقدار اللہ تعالیٰ، اسی سے منت مانگ، وہی دینے والا ہے. کسی اور سے منت مانگ رہے، نظر نیاز کر رہے، وہ اس کے حق میں شرک کرنے کا. یہ 4 نمونے کی شرک ہے. شرک فی ذات، شرک فی صفات، شرک فی اختیار، شرک فی حقوق. یعنی اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے ادھیکار میں دوسرے کو ہستکشیپ کرنا، اور اس کے حق جو ہے وہ حق کسی اور کو دینا. یہ سب شرک ہے. اس ٹائپ کی شرکت ہے. بہت ساری باتیں اللہ نے بیان فرمایا قرآن میں 2 جگہ پر ہے. اپنے خواہشات، وہ 2 آیت 2 بار ہے، اس کے ذریعے سے اگر دیکھیں گے تو ہر گناہ شرک ہے. افرأیت من اتبع ہواہ الہہ، کیا تم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا، کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا نہیں جس نے اپنے خواہش کو اپنا معبود بنایا؟ الہ، لا الہ الا بول کر انسان مسلمان بنتا ہے. اللہ تعالیٰ بہر کہ وہ الہ جو ہے اپنے معبود کو بنا رہا ہے کوئی آدمی. یعنی نفس کی خواہشات کی ایسی پیروی جس میں اللہ کی نافرمانی آتی ہو، تو گویا کہ اس نے اپنے نفس کی عبادت کی، ایسا اس کا مطلب ہے. 2 جگہ قرآن کے اندر، سورہ عنکبوت میں اور ایک سورہ فاطر میں یا سورہ روم میں، شاید میں کل بتاتا ہوں کون سی آیت نمبر کے ساتھ ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اب ہر گناہ آدمی 90% گناہ تو جو ہے وہ اپنے نفس کی خواہش میں کرتا نا. ہر گناہ جو ہے اگر اس سے معصیت لازم آتی رہیں گی اللہ تعالیٰ کی، ہر کام خواہش، گناہ نے خواہش نفس کی ہر پیروی جس سے اللہ کی معصیت لازم آتی رہیں گی، اللہ کی نافرمانی لازم آتی رہیں گی، تو وہ شرک ہے. گویا کہ نفس کی پوجا کرے. جیسا کہ میں مثال دیا تھا کہ اذان ہو رہی اور کرکٹ کے آخری اوور چل رہے ایک دم ٹسل کے. اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیا کہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تقاضا کیا ہے؟ چھوڑ کر وہاں جانا. خواہش نفس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کی عبادت کا تقاضا میچ دیکھنا. میچ دیکھا تو گویا کہ خواہش نفس کی عبادت کیا، عبادت کہہ رہا اللہ. تو یہ اتنا باریک معاملہ ہے، اس کو بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، آؤ تمہیں بتاتا ہوں، بتاؤ ان سے کہہ دیجو کہ اللہ نے کیا کیا حرام کیا ہے. کہ اس نے حرام کیا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کیا جائے، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. حسن سلوک میں اطاعت، تعظیم، منت، نماز سب آتی. اللہ اپنے والدین کو قرآن میں 10 جگہ اللہ اپنے حق کے بعد فوراً اللہ والدین کا حق بیان فرمائے. اتنا امپورٹنٹ ہے والدین کا حق. آج ہمارے یہاں جو معاملات ایسے والدین کے بارے میں جو ہے لوگوں کو بیشتر دیکھنے کو ملتا ہے مسلم معاشرے کے اندر، غیر مسلمان میں زیادہ تھا. ہمارے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو کوئی والدین سے بے رخی ہے، بات بات پر جھگڑا ہے، معمولی بات کو لے کر جھگڑا. اور جو عورتوں کو جو ہے مرد کا کام ہے عورت میں اور اپنے ماں باپ میں بیلنسنگ کرنا، وہ نہیں کرتے تو گھر ٹوٹ جا رہے ہیں. اس میں والدین جو ہے، اور کچھ والدین اپنے ہاتھ سے اپنے پیر پر پتھر مار دیتے ہیں. ان کو پڑھا کر امریکہ اور آسٹریلیا ادھر بھیج رہے، کینیڈا، اور یہ اکیلے گھر میں کون پوچھنے والا نہیں، طبیعت خرابی پوچھنے والا نہیں. پرسوں ہمارے دوست کے باپ کا واقعہ ہوا کہ وہ
موبائل لے لیں، ان کو سب تکلیف ہونا شروع ہوئی، موبائل نہیں اٹھا سکے، فون کرنا ہے کس کو بولتے. تو یہ کس کی وجہ سے؟ اولاد کو بھیجے باہر، بچے سب باہر، تو یہ بھی ایک الگ ہے، اس کی وجہ سے تکلیف ہے. لیکن اولاد کی نافرمانی جو ہے اچھی بات نہیں. اولاد جو ہے اور ماں باپ کی بہت عزت کرنا چاہیے. اللہ کے حق کے بعد سب میں بڑا اگر کسی کی تابع داری اور اطاعت فرما برداری کا اگر کسی کا حق بنتا ہے دنیا میں تو والدین کا ہے. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنے اولاد کو تنگ دستی کی ڈر سے مت قتل کرو. نحن نرزقکم وایاہم، ہم ان کو کھانا ہم ہی کھلانے والے، تمہارے کو بھی ہم ہی کھلاتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. رزق کی تنگی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو. اب اس کے بہت بڑا مسائل ہے اس کے اندر، یہ بعد میں کبھی ڈسکس کریں گے. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور بے حیائی کے قریب مت جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم ہے، قریب تک نہیں جانا. اس کے قریب گئے تو 99% خطرہ ہے تمہارے گرنے کا. یہاں جائیں گے تو گرنے کا خطرہ ہے نا، ذرا اندر ٹھہرو. قریب بھی مت جاؤ. فحش یعنی بے حیائی کی کام جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے فلم انڈسٹری کے ساتھ. یہ ہے منورنجن کا 2-3 دن سے چل رہا ڈسکشن. گانے بجانے، ننگے پوسٹ، بے حیائی والے کئی جو ایسے گندے سائٹس ہیں. پھر وہ ناچ گانے کے سائٹ آ رہے ہیں، کیا آ رہا ہے. گھر میں دیکھے جانے والے شو بھی ننگے. فحش کل ہی بتا رہا ہوں، ایک دم چھچورے قسم کے جو ہے بے حیائی کے جوک چلتے رہتے ہیں. اس کے قریب تک مت جاؤ. اس کے قریب جانا حرام ہے. قریب جانا، اندر جانا تو چھوڑو، قریب جانا حرام ہے. اللہ کیا آیت کہاں سے شروع ہوئی؟ آؤ تمہیں بتلاتا ہوں کہ اللہ نے کیا کیا حرام کیا. تو فحش کاموں، بے حیائی کام کے قریب جانا حرام ہے. اس کے اندر جانا کتنی بڑا گناہ رہے گا. یہ سب ٹی وی وغیرہ اس کے اندر آتا ہے. موبائل تو آج ہمارے ہاتھوں میں لا کر تھما دیا گیا ہے. میں شروع میں بتایا تھا، گھر بنانا، گاڑی لینا انسان کے لیے ضرورت ہے. اس کو سود سے گاڑی تم کو 0% کو نہیں ملے گی، اور یہ لیے تو گناہ کا اندیشہ ہے، یہ فری میں لو 0%. دونوں حالت میں گناہ کرو. اسینشل چیز لینا ہے سود کو بھر کو گناہ کر، اور یہ لینا ہے بغیر سود کی کوئی چیز لینا ہے تو لے گناہ کرتے ہوئے دکھا. تو اس حالت سے اس مسلمانوں کو گھیرا جا رہا ہے دنیا کے اندر جو ہے. اس میں سے بچنے کی ضرورت ہے. چاہے وہ چھپی ہو یا کھلی ہو، ایسا بے حیائی کے قریب تک جانا نہیں چاہیے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور کسی نفس کو، کسی جان کو بغیر ناحق قتل نہ کرو. یہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم سمجھو. یہ احکامات ہیں، یہ بھی آگے بھی احکامات ہیں. قتل کا ہم دیکھیں سورہ نساء میں بھی دیکھیں کہ کن حالات میں قتل جائز ہے، کن حالات میں قتل نہیں جائز ہے، ناجائز ہے. کسی بھی جان کو چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو ناحق قتل کرنا حرام ہے. نہیں قتل کر سکتے. 3-4 وجہ ہے. جس کے ایک تو جو ہے وہ واجب القتل، قتل کا بدلہ، اس میں قتل کر سکتے. دوسرا جو ہے وہ مرتد ہوا رہے گا، مسلمان بن کر مرتد ہو گیا یا زنا کیا، اس کو قتل ہے. تیسرا جو ہے غیر مسلمان ایسا رہتا اسلام کی ریاست میں رہ کر بدامنی پھیلا رہا ہے، افراتفری، بنڈ کا سرکار کے خلاف بنڈ ہونے کی کوشش میں ہے، تو وہ کسی بھی حکومت میں اس کو سزا موت ہے. پھر ایسی کچھ چیزیں اس کے اندر جو قتل ہے، اس کو چھوڑ کر باقی کی جو ہے پھر کوئی ایسا ہے، ایسی کوئی قوم ہے، کوئی طبقہ ہے جن کو جو ہے اسلام پھیلانے میں رکاوٹ ہو رہی، اب جو ہے جھگڑا کرے بغیر چارہ نہیں، یہاں تک پوزیشن نہیں، تو تب جو ہے قتل جو ہے وہ جنگ جائے گا. باقی کی اس میں جنگ نہیں. قتل کرنا نہیں حق کے سوا، یہ بھی حرام ہے. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتَامَىٰ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغُوا أَشُدَّهُ، اور دیکھو یتیم کے مال کے قریب نہ ہو. یہ بھی ہم جو سورہ نساء میں، سورہ بقرہ میں دیکھیں، سورہ نساء میں یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے. ہاں بہتر نہیں، اچھی نیت سے تم جا سکتے ہو، ان کے بھلا کرنے کے لیے مال کے قریب جا سکتے ہو، وہ مال میں استعمال کر کے ان کو بھی بھلا ہو رہا ہے، ہمیں بھلا کر سکتے، لیکن غلط نیت سے نہیں جانا چاہیے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور انصاف کے ساتھ ناپ تولا کرو، اور ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی تقدیر کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق. یعنی بھول چوک کر کوئی ماپ تول میں غلطی ہو رہی ہے تو اللہ اس کو معاف کرتا ہے، لیکن ناپ تول کو جو ہے بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. اس کے بارے میں قرآن میں آخری بار میں سورہ ہے، وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اس کا یہ کریں گے. ناپ تول میں کبھی ٹوٹل حرام، اتنا حرام ہے وہ کہ تمہاری کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی اس کا اگر دانہ منہ میں گیا، ناپ تول کم کر کے لیے ہے. یا حدیثوں میں آتا ہے کہ ایسا کام کر کے جو حرام کی کمائی ہے ناپ تول میں کم کر کے. اس وقت جو ہے حرام کمائی کے بہت زیادہ ذرائع نہیں تھے جیسا آج ہے، بہت زیادہ سیگمنٹ. اس وقت کیا تھا؟ سود یا کسی کا ہاتھ مارنا
یا ناپ تول میں کمی کرنا. اسی لیے ناپ تول کی مثالیں زیادہ دی ہیں. تو وہ ہمارے بدن پر کے کپڑے میں اگر ایک سوت بھی رہے گا تو اس کی نماز نہیں قبول ہوتی. اتنا دھیان دینے کے لیے کہا گیا. تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس کے قریب مت جاؤ، یہ بھی حرام کیا گیا تم پر. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعِدُلُوا وَلَوْ كَانُوا ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا. اور جب بات کرو تو انصاف کی بات کرو، چاہے تمہارا رشتہ دار کیوں ہو. یہ بھی ہم سورۃ النساء میں دیکھیں، خود کے خلاف بھی انصاف جاتا رہے گا تو کرنا ہے. اس کے لیے پورا ایک واقعہ مدینہ میں ہوا تھا جو یہودی کے اوپر الزام لگایا تھا. مسلمان کو سزا دینے لگا اللہ تعالیٰ، یہودی کو بری چھوڑنے لگا. انصاف کا تقاضا، خود کے خلاف جاتا رہے تو وہی کہا جا رہا ہے. اور اللہ کا عہد پورا کرو. اللہ کا عہد وہ اگلے صورت میں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد دیا ہے کہ وَأَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، میں ہی تمہارا رب ہوں. ہاں سب نے کہا. اور رب کیا کیا ہے؟ رب وہ ہے جس کی فرما برداری کی جائے، رب وہ ہے جس کی بات کو حکم کو توڑا نہ جائے، رب وہ ہے جس کی پوری مکمل اطاعت کی جائے، رب وہ ہے جو تمہارا حاکم بننے کے لائق ہے، رب وہ ہے جس کا حکم مانا جائے، رب وہ ہے تمہارا حساب کتاب لینے کے قابل ہے، رب وہ ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے. وہ رب ہے پورا. وہ ایک جملے میں کہا ہے. تو وہ اللہ کے وعدے ہیں پورے، وہ وعدے پورا کر رہا ہے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون. اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ یہ کام سب سارے حرام کام ہیں، یہ مت کرو، یہ وعدے وغیرہ پورے کرو. اور تمہیں یہ بھی حکم دیتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، بس اس پر چلو، دوسرے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہیں اس راستے سے جدا کریں گے. یہ جو ہے سیدھا راستے سے تھوڑا بھی بھٹک جائیں گے تو دوسرے راستوں پر مت چلو. کہا ایک سیدھا راستہ ایک ہے، غلط راستے بہت ہیں. اس سے نکلیں گے تو پھر پکڑے نہ نکلیں گے، پھر شرک آئیں گا، بدعت کے آئیں گے، پھر اس کے اندر جو ہندوازم کمیونزم آ جائے گا، بدھزم آ جائے گا، جینزم آ جائے گا، عیسائیزم آ جائے گا، بہت پکڑے ہیں. یہ سیدھی راستے ہے، سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلو. یہ تمہیں اللہ تاکید دیتا ہے، صراطی، میرے سیدھے راستے پر چلو. اور ایسے راستے کی پیروی نہ کرو جس سے تمہیں جو ہے تفرقہ پڑ جائے، تمہیں الگ الگ راستے سے جدا، تمہیں سیدھے راستے سے جدا کر کے الگ الگ پگڈنڈیوں میں گمراہ کر کے چھوڑے. ایسے راستے پر نہ چلو. اور اللہ تعالیٰ وصاکم بہ لعلکم تتقون. اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا حکم دیتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن تفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون. پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب دی، اس پر اپنی نعمت کو پوری کی. جو نیکوکار ہیں، یعنی جو یہودیوں کے اندر جو اس وقت کے جو مسلمان تھے اس کے اندر جو نیکوکار لوگ تھے، ان پر اللہ نے نعمت پوری کی. جیسا کہ سورہ مائدہ میں بتایا گیا کہ آج کے دن یہ کتاب اتار کر رسول کو بھیج کر اللہ نے ہم پر نعمتیں پوری کی. اس طرح سے ان پر بھی نعمت اللہ کی پوری کی گئی تھی. انہیں پورا ہدایت کا راستہ بتایا گیا تھا، سیدھا راستے کی پوری کتاب تعلیمات دی گئی تھی ایک نبی کو بھیج کر. اور یہ نیکوکار لوگوں کے لیے بہت صحیح راستہ تھا. اور ہر چیز کی تفصیل کے لیے اس کے اندر پورے احکامات تھے. وہدی اور رحمتاً، اس میں ہدایت بھی تھی اور اس میں رحمت بھی تھی تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر یقین کریں، ایمان لائیں. یعنی جو ہے اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ تعالیٰ ہمیں رحمت دے کر بھیجا ہے، انسان بنا کر بھیجا ہے، اور جو بھی دنیا کے اندر جو ہے مسلمان بنا کر بھیجا ہے، اس کی جو ذمہ داریاں ہیں، اس ذمہ داریوں پر اگر ہم چلتے رہیں گے تو ہم یہ ذمہ داری، اس کی تقاضا یہ بنتا ہے کہ ہمیں ایک دن حساب کا کتاب جواب دینا. اللہ سے مل کر جو ہے، اللہ سے ملاقات کر کے وہاں سے جو ہے ہماری ساری دنیا میں زندگی جس طرح سے گزار کر آئے اس کا حساب دینا ہے. اس کے بارے میں جو ہے یقین آنا چاہیے، ایمان آنا چاہیے کہ وہ آخرت کے ان کو آخرت کے دن اللہ سے ملاقات کرنا. یہ یقین آنے کے لیے ان پر کتاب بھیجی گئی تھی. تو یہ کتاب بھی ہمیں اس لیے بھیجی گئی، اس پر پڑھنے والے جو نیکوکار لوگ ہیں ان کو آخرت کا یقین آتا ہے. تو یہ رکوع ختم ہوگا یہاں پر. آج ذرا مجھے ایک جگہ جانے کا ہے، انشاءاللہ آخر اگلا رکوع کل کریں گے. بڑا تفصیل کا رکوع ہے، بہت بڑی تفصیل کا رکوع ہے. شروع میں اس کی ایک آیت میں پڑھ کر کیا تھا پہلے دن، تو وہ رکوع آیا ہے. تو انشاءاللہ اس کو کل کریں گے. اور دوسرا ایک بات بتانا تھا، وہ ابھی جمعہ مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، جمعہ میں خطبہ چالو ہوتا ہے. تو ہماری مسجد میں بھی جو ہے تفسیر چلتی جمعہ کو. تو جب لاک ڈاؤن آیا تو تب سورہ اعراف شروع ہو گئی، 4-5 رکوع ہوئے تھے. کل سے سورہ اعراف شروع کرنے والے ہو. یہاں پہ آج یہ 2 رکوع ہوئے تو یہاں بھی کل سورہ اعراف بھی شروع ہونے والا تھا. تو وہاں پر جمعہ کے دن آ سکتے. 1 بجے سے اردو خطبہ شروع ہوتا اور 20-25 منٹ کے اندر خطبہ ختم ہوتا. 1:30 بجے یا 1:35 میں نماز چلتی. تو وہاں پر خواتین کا بھی انتظام ہے جو یہاں سننے کو نہیں مل رہا.
تو سیریل وہاں سورہ انعام سننے کو ملیں گا. اب یہاں بھی انتظام انشاءاللہ اپن ابھی تو اوپن ہوگا گیدرنگ وغیرہ تو انشاءاللہ وہ کر سکتے ہیں یہاں پر. تو وہ وہاں پر جمعہ کا انتظام ہے, وہاں بھی تفسیر سننے کو مل سکتی. سورہ اعراف چالو ہو رہا ہے, اب وہ سیریل چلتے جائیں گا. اپنا نگر مسجد ہمارے روڈ کے پیچھے وہاں اندر دکھتی ہے, 1 بجے شروع ہوتا ہے وہاں پر. اور لیڈیز کا بھی انتظام ہے اوپر وہاں پر, تو وہاں پر ان کا بھی سننا ہو سکتا ہے. جب تک یہاں چالو نہیں ہو تب تک وہاں سن سکتے ہیں اپنے جو لیڈیز آ کر, جو خاص لیڈیز کے لیے بنا اس میں. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے ہماری